نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 کا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ۔ جی آج کی جو آیات ہیں اس میں بھی احکام ہے کل کی آیات کی طرح، جیسے کل کچھ احکام تھے، ٹھیک ہے، بہت اہم ہے۔ تو یہ معاشرتی باتیں ہیں ہمارے سمجھنے کی، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سب کو جن کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی میں معاملات جو ہیں وہ پیش آتے رہتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کس وقت میں کس طرح کا رویہ اپنانا ہے، ٹھیک ہے۔ جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تجعلوا، اور نہ، اور لا نہ، تجعلوا تم بناؤ، اللہ کو عرضتاً، ٹھیک ہے، نشانہ، اور اللہ تعالیٰ کو نشانہ نہ بناؤ، لی ایمانکم، ایمان نہیں ہے، دیکھیں یہ حمزہ پر زبر ہے، ایمان ہے، ایمان کہتے ہیں قسموں کو، اپنی قسموں کے لیے، کے تبرو تم حسن سلوک کرو، اور تتقو پرہیزگاری کرو، تصلحو اور صلح کرو، بینا درمیان، ناس لوگ، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم نہیں پکڑتا تمہیں اللہ باللغو لغو باتوں پر، بیہودہ باتوں پر، فی میں ایمانکم قسمیں تمہاری، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم پکڑتے ہیں تمہیں، بیما اس پر جو کسبت کمایا، قلوبکم دل تمہارے، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے، یؤلون قسم کھاتے ہیں، من سے نسائہم عورتیں، اپنی عورتوں کے بارے میں قسم کھاتے ہیں، تربصو انتظار کریں، اربعتی 4 اشہرن مہینے، فین پھر اگر، فاؤ کہتے ہیں لوٹانا، کسی چیز کو رجوع کر لیں، فإنّ تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، وَإِنْ اور اگر عزموا انہوں نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا طلاق کا، فإنّ تو بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن انتظار کریں، بانفسہن اپنے نفسوں میں، ثلاثۃ 3 قروء، قروء کہتے ہیں طہور کو بھی کہتے ہیں اور حیض کی حالت کو بھی کہتے ہیں، کہ 3 حیض تک یا 3 طہور تک وہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے نفس کو روکے رکھیں، انتظار کریں۔ ولا یحل اور جائز نہیں ہے، لہن ان کے لیے، ان یکتمن کہ وہ چھپائیں، ما جو خلق پیدا کیا اللہ نے، فی میں ارحامہن ان کے رحم میں، ان اگر کننا یؤمنن اگر وہ ایمان رکھتی ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وبعولتہن اور ان کے، بعولتہن اس سے مراد ان کے شوہر، ان کے ازواج، ان کے خاوند، ٹھیک ہے، اور خاوند ان کے احق زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن واپسی کی ان کی، فی ذالک اس میں، ان اگر ارادو وہ چاہیں، اصلاحاً بہتری، ولہن اور عورتوں کے لیے، مثل جیسے، الذی جو علیہن ان پر، یہاں پر ان سے مراد عورتیں ہیں، عورتوں پر، بالمعروفی معروف کہتے ہیں جو طریقہ رائج ہو جائے، معرفت ہو جائے، جو طریقہ مشہور ہو جائے، یا دستور کے مطابق، ولی رجالی اور مردوں کے لیے، علیہن ان پر، درجات ایک درجہ ہے، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ طلاق مرتانی 2 دفعہ ہے، فامساکن پھر روک لینا، بمعروف دستور کے مطابق، او یا تسریح رخصت کر دینا، باحسان حسن سلوک سے، ولا اور نہ، یحل جائز، لکم تمہارے لیے، ان کے
خذو تم لے لو، مما اس سے جو آتیتموہن تم نے دیا ان کو، شیئن کچھ، الا سوائے کہ یخافا وہ دونوں اندیشہ کریں، اللہ کے نہ یقیمہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کو اگر وہ قائم نہ رکھ سکیں، فائن پھر اگر خف تم ڈرو اللہ، اللہ یقیمہ کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، علیہما ان دونوں پر، فیما اس میں جو فیما فی میں ما جو، ٹھیک ہے، علیہما کا میں نے آپ کو بتانا تھا، علا آپ نے پہلے پڑھا، اس کا مطلب ہوتا ہے پر، ہیما مطلب دو کے لیے آیا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہوا، ہم، ہما، ہما دو کے لیے تھا، یہاں پر ہیما ہے، یہ بھی اسی میننگ میں آ رہا ہے، تو وہ جب مذکر کی بات ہو رہی ہوگی اور مؤنث کی بات ہو رہی ہوگی پھر اس کے لحاظ سے ہیما یا ہما آ جائے گا۔ افتدت عورت فدیہ دے یا بدلہ دے اس کا، بھی اس کا، تل کا یہ، حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا پس نہ تعتدوها تجاوز کرو اس سے، آگے بڑھو، زیادتی کرو اس سے، ومن اور جو یتعدی آگے بڑھ گیا، حدود اللہ اللہ کی حدود سے، فاولئک وہی لوگ ہیں، ہم وہ، الظالمون ظالم، فإن پھر اگر طلقها طلاق دی اس کو، فلا تحل تو جائز نہیں ہے، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی یہاں تک کہ تنکیح وہ نکاح کرے، زوجن خاون سے، غیرہ اس کے علاوہ، فائن پھر اگر طلقها طلاق دے دے اس کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، ان کے یتراجعا وہ رجوع کر لیں، ان بشرطے کے ظنا وہ خیال کریں، ان کے یقیما وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو، وتل کا اور یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یبشینوہا انہیں واضح کرتا ہے، لقوم یعلمون جاننے والی قوم کے لیے یا علم رکھنے والوں کے لیے، وَإِذَا اور اذا جب طلق تم طلاق دو، نساء عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پوری کر لیں، اجلہن اپنی عدت، فامسکوہن تو روکو ان کو، بمعروف دستور کے مطابق، او یا سریحوہن رخصت کر دو، بمعروف دستور کے مطابق، ولا تمسکوہن تم نہ روکو انہیں، ضرارا نقصان دینے کے لیے، ٹھیک ہے، زیادتی کرنے کے لیے ان کو نہ روکو، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو، ومن اور جو یفعل کرے گا، ذالک یہ، فقط ظلم تو بے شک اس نے ظلم کیا، یہ فعلا کیا کرے گا یعنی کہ زیادتی کرے گا یا اس کا نقصان کرے گا، تو اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنی جان کا، ولا اور نہ تتخذوا ٹھہراؤ، آیاتی آیات یہاں پہ اس سے مراد احکام ہے، اللہ کے، حضون مذاق، وذکروا اور یاد کرو، نعمت نعمت کو، اللہ کی، علیکم تم پر، وما اور جو انزلہ اس نے اتارا، علیکم تم پر، من سے الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی اس سے، واتقوا اور تم ڈرو اللہ سے، اور علم جان لو، انا کہ اللہ بکلی ہر شیء چیز، علیم جاننے والا ہے، اور اذا جب تم طلاق دو، نساء عورتیں، فبلغنا پھر وہ پوری کر لیں، اجلہن اپنی مدت، فلا تو نہ تعدلوہن تو نہ روکو انہیں، کہ ینکحنا کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن اپنے خاوند، اذا جب ترادوا وہ باہم رضامند ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروف دستور کے مطابق، ذالک یہ، یعظ نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس سے، من جو، کانا ہو، منکم تم میں سے، یؤمنو ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، اور یوم الاخر آخرت کے دن پر، ذالکم یہی، ازکا زیادہ پاکی ہے، اس میں زیادہ اچھی بات ہے، زیادہ صاف ستھرا ہے، لکم تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ اور زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وَأَنْتُمْ اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے، والوالدات اور مائیں، یولدن دودھ پلائیں گی، اولادہن اپنی اولاد کا، حولینی 2 سال، کاملینی پورے 2 سال، لمن جو کوئی ارادہ چاہے، ان یتم کہ وہ پوری کرے، رضاعت اپنی مدت رضاعت یعنی کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کو، رضاعت، وعلا اور
و اور علا پر مولودی مولودی لہو جس کا بچہ، مطلب بچے کی نسبت لہو کس کی طرف ہے؟ باپ کی طرف. رزقہن اس پر ہے کھانا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بچے کے باپ پر ہے اس کا کھانا. رزقہن اس کا کھانا، وکسوتہن اور اس کا لباس، بالمعروفی دستور کے مطابق. لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفس کوئی شخص الا مگر وسعہا اس کی وسعت. لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ والدہ کو بولدیہا اس کے بچے کے سبب، ولا اور نہ مولود لہو جس کا بچہ ہو، مینس اس کے باپ کو، نہ ماں کو تکلیف دی جائے نہ باپ کو. بولدی اس کے بچے کے سبب، وعلا اور علا پر الوارثی وارث مثلو ایسا، ذالکہ یہ، فائن پھر اگر ارادہ دونوں چاہیں، فصالاً دودھ چھڑانا، انترادن آپس کی رضامندی سے، منہما دونوں سے، وتشاورن اور باہم مشورہ سے، فلا تو نہیں جناح گناہ، علیہما ان دونوں پر، وائن اور اگر اردتم تم چاہو، ان کے تستعرضو تم دودھ پلاؤ، اولادکم اپنی اولاد، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، اذا جب سلم تم حوالے کرو، ما جو آتی تم نے دیا تھا، بالمعروفی دستور کے مطابق، واتقوا اور ڈرتے رہو، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وعالموا اور جان لو کہ ان اللہ کہ اللہ بما سے جو تعملون تم کرتے ہیں، بصیر دیکھنے والا ہے. جی اتنا کافی ہے آج کے لیے. جی ہم ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں. سب سے پہلے قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو قسم کھانا کیا ہے اور قسم کیوں کھائی جاتی ہے، اور کتنی قسم کی قسموں پر کتنی قسم کی قسموں پر انسان کی پکڑ ہوگی، اور کن پر کفارہ دینا ہے، اور کون سی معاف ہو جاتی ہیں. تو آئیں یہ پڑھتے ہیں ہم. جی آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 224 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قسموں کو، اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس میں ہے کہ غصے میں بھی اس طرح کی مت قسم کھاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بھلائی اور پرہیزگاری کا ذکر آیا نا اس آیت میں، کہ بھلائی اور پرہیزگاری کی ایسی قسمیں نہ کھاؤ. مطلب یہ قسم کھا لی کہ میں فلاں کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کروں گا، تو یہ غلط قسم ہے. یہ بھی فلاں سے میں نہیں بولوں گا، فلاں کے درمیان میں صلح نہیں کرواؤں گا، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، اور بات چیت بند نہیں رکھنی ہم نے کسی سے. اور اس کے علاوہ کوئی قسم کھا لے کہ میں نے ان کے درمیان صلح نہیں کروانی، تو یہ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے تو صلح کروانے کا حکم دیا ہے کہ اپنے مومن بھائی جو لڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان صلح کروا دو. اس قسم کی قسموں کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر انہیں کھا لو تو پھر فوراً توڑ دو اور قسم کا کفارہ دو. اور کفارہ قسم کا کیا ہے؟ سورۃ مائدہ آیت نمبر 89. اگر آپ کھول سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لوگ قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا. مواخذہ کہتے ہیں پکڑنا، کسی چیز پر سزا دینا ہے، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے جن قسموں کو تم مضبوط کر دو. اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 محتاجوں کو کھانا دینا، اس درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. مینس بہت زیادہ ہائی بھی نہیں دینا کھانا، اور یہ بھی نہیں کہ چنے پکڑا دیے یا کوئی ایسی چیز پکڑا دی کہ بس یہی بیٹھ کے کھاتے رہو. نہیں، 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے اس درجے کا جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا. اور جو طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی کہ جس کے پاس اس طرح رقم پیسے وغیرہ نہ ہوں، کیونکہ یہ تمام کام، تینوں کام پیسے سے ہوں گے، کپڑا بھی، کھانا بھی کھلانا، غلام کو کسی کو آزاد کرنا، تو یہ سب پیسے سے ہونے والے ہیں. اور جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھے. پھر اس کی قسم کا کفارہ یہ ہے، جس کے پاس رقم وغیرہ نہ ہو، قدرت نہ رکھتا ہو، تو 3 دن کے روزے رکھے گا. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کا خیال رکھو. اسی طرح اللہ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. اچھا قسمیں کتنی ہیں؟ 3 قسم کی ہیں. ٹھیک ہے. لوگ ٹھیک ہے، لوگ قسم وہ ہے کہ جیسے انسان عادتاً کھاتا ہے، بات پر قسم کھانا، قسم سے اس طرح بندہ کرتا رہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی اصل نیت کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. دوسری قسم کی قسم ہے غموس، غائن میم واو سین، غموس.
وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی کو دھوکہ دینا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے تو نہیں کی یہ کیا، تو کہیں پر جہاں پر گواہی وغیرہ دینی پڑی ہو تو وہاں پر اگر قسم کھا لے اور وہ جھوٹی کھائی ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس پر کفارہ کوئی نہیں ہے۔ ایک ہے معقدہ، میم عین قاف نقطوں والی دال آگے ہاں، یہ وہ قسم ہے کہ انسان پکی نیت سے کھائے کہ اب تو میں اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، میں تو یہ کام کروں گی نہیں، ارادہ کیا، نیت کر لی پکی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہے نا اس قسم کی قسم پر کفارہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر کفارہ دینا ہوگا، اور وہ یہ جو کفارہ لکھا ہوا ہے کہ 3 روزے رکھنا ہے، یا غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑا دینا، یہ کفارہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر پکڑ نہ کرے گا جو پختہ نہ ہوں، یہی والی جو ہم نے ابھی پڑھی، ٹھیک ہے؟ پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، یعنی کہ تم نے دل سے کر لیا، ارادہ پکا پختہ کر لیا اب تو میں اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوں گی، یا پھر کچھ ایسی بھی قسم کھا لی لیکن پھر اس گھر میں جانا پڑ رہا ہے، تو پھر اس قسم کا کفارہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے ایک اور قسم کی قسم آ گئی ہے، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں الہ، حمزہ یہ لام الف اور آگے پھر حمزہ۔ الہ اس کا مطلب ہے قسم کھانے کے، یعنی شوہر قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اگر اس میں یہ ہے کہ وہ اس میں مدت مقرر کر لے کہ 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں نکاح باقی رہتا ہے، لیکن اگر 1 مہینے سے پہلے چلا گیا پھر اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ میں 4 مہینے تک نہیں جاتا تو 4 مہینے بعد وہ لازمی رجوع کرے، عورت کے پاس جائے اور اسے تعلق قائم کرے۔ اگر اسے تعلق نہ قائم کرے گا تو 4 مہینے بعد پھر ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے کہ 4 مہینے تو وہ جدا اس ٹائم رہ سکتے ہیں، لیکن 4 مہینے کے بعد یا تو ان کو تعلق قائم کرنا ہوگا یا پھر اس کو طلاق دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کے لیے آسانی کی ہے کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ کسی عورت کو لٹکائے نہ رکھے، نہ تو اس کے پاس جا رہا ہے اور نہ تو اس کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ غلطی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کی ہے۔ تو پھر وہ دونوں پھر اگر وہ شوہر بھی نہیں آ رہا پھر عورت عدالت جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ قاضی کے پاس جائے گی اور اس کو بتائے گی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو وہ اب قاضی پھر اس کے شوہر کو بلائے گا، یا تو کہے گا کہ اس سے تعلق قائم کر لو یا طلاق دے دو، ٹھیک ہے؟ اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ 4 مہینے بعد اگر وہ نہیں آیا شوہر تو طلاق خود بخود واقعہ ہو جائے گی، تو یہ غلط ہے، بلکہ قاضی کے پاس جانا ہوگا، عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کے خاوند سے طلاق ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر ایسا بھی ہو جائے نا کہ وہ آتا ہی نہیں ہے، عدالت بھی نہیں آتا، پھر یہ جو ہے عدالت خود سے طلاق اس کو دلوا دے گی، اور اس کو فسخ کہتے ہیں کہ وہ نکاح جو ہے فسخ کروا دے گی، پھر اس کے بعد وہ اپنی عدت پوری کرنے کے بعد جو ہے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اور اچھا، یہ آیت کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے، آیت کا ترجمہ میں پڑھ کے سنا دوں، جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں، ارادہ کر لیں طلاق کا، تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 228، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ اچھا، اب یہاں پر کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے تو ان کو 3 مہینے اب رکنا ہے۔ 3 مہینے سے مراد یہاں پر 3 قروء لکھا ہوا ہے، اس سے مراد حیض بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد طہور بھی ہو سکتا ہے۔ طہور کہتے ہیں ہمارا پاکی کا جو ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مہینے میں کچھ دن ہم پاک ہوتے ہیں اور کچھ دن ناپاک ہوتے ہیں، تو وہ ٹائم لیا ہوا ہے کہ وہ 3 قروء سے مراد حیض کے 3 مہینے یا جو ہے طہور کے 3 مہینے، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ہی اس میں جائز ہیں۔ اچھا، اس ٹائم تک اس نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہر کرنا ہے جو ان کے رحم میں ہے، لیکن اگر 3 مہینے میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ اگر وہ پریگننٹ ہے یا پھر اس کو حمل ہو گیا ہے تو وہ لازمی بتائے، ٹھیک ہے؟ تو پھر
بتائے گی اور اس کا چھپانا جو ہے وہ حرام ہے، اس ٹائم وہ چھپا نہیں سکتی۔ اور اگر حیض آ رہا ہو 3 مہینے کا تو وہ بھی بتانا ہے کہ حیض کو بھی نہیں چھپانا، حیض کو بھی بتانا ہے اپنے خاوند کو ہی، طلاق اس سے ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ایک طلاق دی ہے، ٹھیک ہے، اپنے خاوند کو بتا دے کہ مجھے ایک حیض آ گیا ہے، تو دوسری ہوئی ہے تو دوسرا بھی بتائے، کیونکہ خاوند اس ٹائم حق رکھتا ہے، اس ٹائم بھی وہ اس کے نکاح میں ہوتی ہے، خاوند اس سے رجوع کا حق رکھتا ہے اس ٹائم۔ اگر وہ چھپائے گی نا اور کہے گی جیسے کسی کو 2 حیض آئی صرف، ٹھیک ہے، اور وہ بتا ہی نہیں رہی اور آگے سے کہہ رہی ہے کہ مجھے 3 حیض آ گئے، تو یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خاوند کا اس نے حق مار لیا ہے۔ خاوند 2 حیض میں رجوع کر سکتا تھا، اگر اس کو تیسرا حیض آ جائے پھر اب خاوند پر وہ حلال نہیں ہوگی، اس پہ بھی حرام ہو جائے گی، ان کی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے ایسا کیا نا کہ جیسے 2 حیض آئے تھے اور کہہ دیا کہ مجھے 3 آئے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لازمی بتائے، جب 3 حیض پورے ہو جائیں پھر بتائے کہ ہاں جی 3 ہو گئے، جب 2 ہوئے تو 2 بتائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پریگننسی ہو گئی، ٹھیک ہے، حمل آ گیا، تو پھر وہ بھی بتانا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ بتائے گی، ٹھیک ہے، حمل چھپا لیا اور 3 مہینے کی مدت پوری ہو گئی عدت کی اور اب وہ دوسرا نکاح کر رہی ہے، تو وہ بچہ جو ہے دوسرے خاوند کی طرف منسوب ہو جائے گا اور اصل میں ہوگا پہلے خاوند کا، تو یہ گناہ ہے اور یہ غلط ہے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، عورتوں کے بارے میں ہے کہ وہ نہ چھپائیں، اگر وہ اللہ پہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، اور قیامت کے دن کا ایمان مطلب قیامت کے دن پھر پوچھا جائے گا، اگر دنیا میں پکڑ نہیں ہوئی نا پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اور اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، مطلب 3 حیض سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اور عورتوں کے بھی، اچھا یہ میں بتا دوں کہ رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد کیا ہو، اگر تنگ کرنا مقصد ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر خاوند کو رجوع کا حق جو ہے نا وہ پورا کا پورا حاصل ہے اور عورت کا ولی اس ٹائم بھی روک نہیں سکتا۔ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے واقعہ بتاتی ہوں آپ کو، کہ اگر وہ 2 حیض آئیں تو وہ عورت اس سے دوبارہ مل سکتی ہے اور خاوند جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اس صورت میں اس کے گھر والے، لڑکی کے گھر والے یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں مل سکتے، یہ رجوع نہیں کر سکتے، اب ہم ان کو رجوع نہیں کرنے دیں گے، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس لیے ولی کا نام لیا گیا ہے کہ ولی نہیں روک سکتا، اور لڑکی کا ولی اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ آگے دیکھیں نیکسٹ آیت، یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، مطلب اگر 2 طلاقیں دی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو رجوع کا حق حاصل ہے، اس وجہ سے 2 طلاقوں کا ذکر ہے، تو پہلی طلاق کے بعد بھی اور دوسری طلاق کے بعد بھی۔ اچھا، طلاق کا طریقہ ہمارے یہاں بہت زیادہ غلط ہو گیا ہے، وہ یہ کہ ایک دفعہ ہی تین طلاقیں کہہ دی جاتی ہیں، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا نا اس کے مطابق یہ ہے کہ ایک طلاق دے اور اس کے بعد 1 مہینے کی عدت اس کی پوری کی جائے، جب وہ 1 مہینے کی عدت پوری کر لے پھر دوسری طلاق دے، پھر 1 مہینہ پورا کرے، پھر تیسری دے، ٹھیک ہے۔ پہلی یہاں پہ 2 طلاقوں کا ذکر ہے، تو اس میں حق ہے کہ یا تو اس کو اچھائی سے کے ساتھ چھوڑ دے، عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، مطلب جو چیزیں اللہ دے دی ہیں تم نے بیوی کو، تو فتن کوئی گھر دیا ہے، کوئی زیور دیا ہے یا کچھ بھی اس کو عطا کیا، تو اس سے اب اس ٹائم واپس نہ مانگو عورت سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہنا ہے کہ اچھائی کے ساتھ چھوڑ دینا، عمدگی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو عمدگی کے ساتھ جو ہے نا وہ چھوڑو، اور یہی کہا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس سے کچھ بھی لو، اور یہ بات کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہے، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں ہے۔ اچھا، میں طلاق کی یہ ابھی آیت کا میں نے ترجمہ پڑھا، میں اس کی کمپلیٹ آپ کو بات بتا دوں کہ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد جو ہے نا وہ رجوع کی اجازت نہیں ہوتی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے غیر محدود مدت کی ہوئی تھی کہ طلاق دیتا تھا پھر رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دیتا تھا پھر رجوع کر لیتا تھا، یہ عورت پر ظلم تھا، اس کا رستہ بند کر دیا گیا تھا کہ نہ تو اس کو بسا رہا تھا نہ تو آزاد کر رہا تھا۔ رجوع کرنے سے مراد مطلب اس سے تعلق قائم کر لینا، جس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے کہ بار بار طلاق دینا اور پھر بار بار رجوع کر لینا، ٹھیک ہے۔ ہاں، پہلی 2 دفعہ اس کا حکم دیا کہ 2 دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ طلاق دے
ٹھیک ہے، اور رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، 2 دفعہ دے کر اسے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر تیسری دفعہ دے دی پھر رجوع کرنے کا سارے حق اس کے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ غصے میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرے، ٹھیک ہے، کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں نہ دیں، اس سے پھر وہ سہولت سے جو ہے نا وہ محروم ہو جائے گا، پھر بعد میں سوچے گا کہ اب اس کے بغیر کیسے گزارا کروں، بچوں کا سوچے گا یا کچھ بھی، یہ پھر بعد میں پچھتاتا ہے، پھر مولویوں کے پاس یا مفتی حضرات کے پاس جاتے ہیں کہ ابھی ہمیں فتویٰ دیں، ہم کسی طرح دوبارہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا ہے کہ غصے سے نہ دی جائے، سوچ سمجھ کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حق دیا ہے اس کو کہ رجوع کر لینا، یعنی کہ اچھے طریقے سے بسانا، یا پھر تیسری دفعہ طلاق دے کر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا، اور جو مال اور متاع اس کو دیا ہے اس کو واپس نہ لینا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی خوف ہو، یعنی کہ اگر وہ لازمی جدا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر عورت کو بھی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اس کو خلا کہتے ہیں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے۔ یعنی عورت جو ہے خاوند سے اگر علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں عورت کیا کرے گی، اس کو کچھ رقم بھی دے سکتی ہے، یا پھر اس کو مہر واپس دے دے گی، جو شوہر نے اس کو مہر دیا ہوگا اس کو واپس دے دے گی، اور مرد اس سے لے سکتا ہے واپس کہ میرا مہر دے دو اگر تمہیں طلاق چاہیے مجھ سے، ٹھیک ہے۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت جو ہے وہ نکاح کو فسخ کر دے گی۔ تو طلاق پھر 2 طریقوں سے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یا تو مرد دیتا ہے یا پھر فسخ کے ذریعے سے کہ عدالت بھی دے سکتی ہے، قاضی بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتوں میں عدت جو ہے وہ ایک حیض ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری طلاق ہوگی، پھر ایک حیض ہوگی، پھر اس طرح کا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی عورت کو تاکید کی ہے کہ اگر اس نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے خاوند سے طلاق مانگی، ٹھیک ہے، بغیر کوئی وجہ ہی نہیں تھی، جان بوجھ کے مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے سخت وعید بیان کی ہے، اور کہا ہے کہ وہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ حاصل کر سکیں گی، ٹھیک ہے۔ ظلم اور زیادتی کرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ابراہیم میں تجھے امام بنا دوں گا رہتی دنیا تک، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد کو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، میرا وعدہ ظالموں کو نہ پہنچے گا، تو ہم نے ظالم نہیں بننا، ٹھیک ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہاں پر اینڈ پر آیت کے آخر میں ظالم کا ہی ذکر ہے۔ آگے دیکھیں 230، پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ اب یہ دیکھیں نیا مسئلہ ہے، اب یہ اس کو بھی سمجھیں غور سے۔ اگر اب اس نے تیسری طلاق دے دی اور اس عورت نے عدت بھی اب اپنی پوری کر لی، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کے لیے عورت حلال نہیں ہے، تو وہ رجوع نہیں کر سکتا، اس عورت کو لے کر نہیں جا سکتا، ہاں، جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے آدمی سے نکاح نہ کر لے، اور دوسرا آدمی بھی اس کو طلاق دے دے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ پہلے سے نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پر اس کو حلالہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میاں بیوی مطلب جس میاں سے پہلے اس عورت کی طلاق ہوئی ہے، تو وہ کوئی ایک شخص لے کر آئے کہ ہاں جی یہ میں شخص دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو، اور پھر یہ 2 گھنٹے بعد تمہیں طلاق دے دے گا یا کچھ ایسا ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد تم میرے لیے حلال ہو جاؤ گی، تو وہ اس صورت میں بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو، حدیث کے مطابق یہ فعل جو ہے نا لعنت کا فعل ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، اور عرض کیا ہے کہ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح جو ہے وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں بھی عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ اس کی پہلے شوہر سے کمپلیٹ طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، عدت پوری ہو گئی، اب اس نے دوسرے سے نکاح کیا تو دوسرے کے ساتھ پورا معاملہ ہوگا میاں بیوی والا، ٹھیک ہے۔ ہونے کے بعد اگر وہ شوہر اور یا بیوی ان کی نہیں بنتی آپس میں، تب ان کی طلاق ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان کی بن رہی ہے آپس میں، صحیح ان کے تعلقات قائم ہو گئے ہیں، تو پھر ان کی طلاق نہیں ہے، تو پھر اگر اس صورت میں بھی طلاق لی تو ان پر لعنت فرمائی ہے، ٹھیک ہے، کہ صرف اس لیے حلالہ کر رہے ہیں کہ پہلے شوہر کے لیے دوبارہ حلال ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کو پسند نہیں فرمایا،
ٹھیک ہے، بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں حدود کا ذکر کیا نا، وہاں پر فوراً ڈٹ جاؤ، الرٹ ہو جاؤ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے منع کر رہا ہے، اور یہاں پر حلالہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس لیے حلالہ نہیں کرنا اس نیت سے کہ میں پہلے شوہر کے پاس واپس جانا ہے، یا پہلا شوہر کوئی آدمی لے آئے کہ بھائی تم اس سے حلالہ کر لو، تو وہ چیز جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. شاید دوسرا شوہر اس کے پہلے شوہر سے زیادہ اچھا ہو اور وہ اس کو اچھے سے بسا لے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. آگے دیکھیں 231، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو. دیکھیں یہ دوبارہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ ان احکام کا بار بار ذکر ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کا صحیح سے حکم دیا. اب پھر ہے کہ جب مطلب عدت پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، طلاق ہو گئی تینوں، اور اس کے بعد عدت بھی ہو گئی ختم، تو پھر اور یہ عدت کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنے خاوند کے گھر ہی ہو اس کی پوری. ٹھیک ہے، تاکہ جو حمل ہے ادھر ہی ظاہر ہو جائے. لیکن اگر ابھی صورت میں ہے کہ اگر 2 طلاقیں، ٹھیک ہے، یہاں پر اس سے مراد 2 طلاقیں ہیں کہ یا تو وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو انہیں اچھی طرح بسا سکتے ہو، یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو. کچھ شخص ہوتے ہیں کہ وہ روک لیتے ہیں کہ نہیں نہیں بس اب رکی رہو، اور اس کے اوپر پھر ظلم و زیادتی شروع کر دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اپنی جان پر کیسے ظلم کیا؟ کیونکہ قیامت کے دن پھر اس کو اس کا جو ہے اس کے بدلے میں آگ ملے گی. ٹھیک ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ کا جو احسان تم پر ہے اس کو یاد کرو، جو کتابوں اور حکمت اس نے نازل فرمائی جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے. اسے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم نے اس کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو رجوع کا اختیار میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مدت عدت کے اندر ہے، اور اس کے بعد جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تب وہ رجوع نہیں کر سکتا. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مذاق میں کہا تھا میں نے طلاق دی تھی، یا مذاق میں نے نکاح کیا تھا، یا پھر میں نے مذاق میں اس کو آزاد کر دیا تھا. تو پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مذاق سے بھی اگر کوئی مذکورہ کام کرے گا تو وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا، اور مذاق کی طلاق یا نکاح یا آزادی جو ہے نا وہ نافذ ہو جائے گی. اگر اس نے مذاق میں بھی طلاق دی وہ بھی ہو جائے گی. اگر مذاق میں کسی سے نکاح کر لیا، گواہ موجود تھے، سارے نکاح کے تمام لوازمات پورے تھے، تو نکاح کر لیا تو اس کا نکاح ہو جائے گا، چاہے مذاق میں کیا ہو چاہے سیریس کیا ہو. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو. تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر اب دوسرا حکم آ رہا ہے طلاق کے بارے میں، تیسرا حکم آ رہا ہے، وہ یہ کہ عدت گزرنے کے بعد، مطلب پہلی یا دوسری ابھی طلاق ہوئی ہے، تیسری نہیں ہوئی، اور وہ اپنے خاوند سے ملنا چاہتی ہیں، دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی پہلی اور دوسری ہوئی ہے، تیسری طلاق نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو تم ان کو روکو مت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوا کہ عورت کے ایک بھائی نے انکار کر دیا کہ اب میں نہیں اپنی بہن کو دوبارہ اس کے پاس بھیجوں گا، تو اس نے تو 2 طلاقیں دے دی ہیں. تو پھر منع کیا گیا اس کو. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عورت جو ہے وہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے. اکثر بچیاں، لڑکیاں پوچھتی ہیں کیا وہ عدالت جا کر اپنا خود سے نکاح کر سکتی ہیں؟ تو بالکل بھی نہیں کر سکتی، اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، باپ اور بھائی. ٹھیک ہے، یا پھر کوئی بڑا تایا چچا، اگر مطلب باپ بھی کسی کا فوت ہو گیا اور بھائی تو تھا ہی نہیں اس کا، پھر تایا چچا اس کے ولی ہوں گے، جو بھی ہے اس کا ولی، تو اس کی اجازت سے اس کا نکاح ہوگا. اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں ہوگا. تبھی اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا ہے کہ اگر تمہیں ولی بنایا ہے تو تم ان کو ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو اگر وہ آپس میں ملنا چاہیں. تو یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو. اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اس آیت میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، کہ اپنے خاوندوں کے پاس واپس جا سکتی ہیں، 2 ابھی صرف طلاق ہوئی ہوں. ٹھیک ہے، اور تیسری نہیں ہوئی تو اپنے خاوند کے پاس واپس جا سکتی ہیں، اور خاوند اس کو لے کر جا سکتا ہے واپس. ٹھیک ہے،
میں ایک حدیث سنا دوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے. اور ایک اور روایت میں فرمایا ہے جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا پس اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. اس کو 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہاں پہ یہ معلوم ہو رہی ہے کہ عورتوں کے ولیوں کو بھی عورتوں پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کو بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تم نے کوئی زبردستی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فسخ کرنے کا اختیار دیا ہے. اگر 2 طلاقیں ہوئی تھیں اور اگر اب دوسری صورت یہ ہے کہ عورت ہی واپس نہیں جانا چاہ رہی لیکن اس کا بھائی اس کو کہہ رہا ہے کہ چلی جاؤ تم واپس اس شوہر کے پاس ہی. ٹھیک ہے. اور اس کا شوہر بھی اس کو لینے آ گیا ہے، مطلب یہاں پر اس کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے. تو اس صورت میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور خلا لے لے اور کہے کہ میرا نکاح جو ہے فسخ کر دیا جائے، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. پھر اس کی 3 طلاقیں پوری واقعہ جب کروا دے گا قاضی، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جا سکے گی. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ آئے دیکھیں، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو. اور دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ 2 سال ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے کم مدت پلانا چاہیں تو وہ بھی گنجائش دے دی ہے اسی آیت میں. ٹھیک ہے. اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہے. اب یہاں پر دیکھیں جو دودھ پلانا ہے، ٹھیک ہے، وہ شوہر اس صورت میں، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو حق دے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ شوہر کے ذمے ہے اپنے بچے کو دودھ کا انتظام بھی کر کے دینا، کپڑے کا بھی. ٹھیک ہے. یا تو وہ کسی اور عورت سے بھی پلوا سکتا ہے یا اپنی بیوی سے بھی کہے گا کہ وہ اس کو پلائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی تو شوہر اس کو مجبور نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی، اس سے بات نکل آئی. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سے کہے کہ تم ہی اس کو دودھ پلاؤ لازمی، تو پھر وہ عورت کو اچھی مطلب دے گا، سرمایہ وغیرہ دے گا، اس کو پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑا دے گا اور اس کی ضرورت کا خیال بھی رکھے گا. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ کچھ شوہروں نے طلاق دے دی ہوتی ہے اپنی بیویوں کو، اور پھر جب ان کا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، وہ دودھ پلانے کا ہوتا ہے، پھر وہ دودھ پلانے کا اس کا زمانہ ہوتا ہے، بھی بچہ بالکل ہی چھوٹا سا تھا اور عورت کو طلاق ہو گئی. پھر کیا ہے، آدمی جو ہے نا وہ عورت کو خرچہ دیتا رہے گا جب تک وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. ٹھیک ہے. عورت کا خرچہ، اس سے مراد یہ ہے، بچے کا تو اس نے دینا ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، جیسے کہ ترمذی میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ دودھ پلانا حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتیوں سے نکل کر آنتوں کو پھاڑ دے اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو. چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے گا جس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے تو ان کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہو جائے گا. اگر کوئی کسی نے اپنی پھپھو کا، بچپن میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں بیمار تھی، وہ دودھ نہیں پلا سکی، لیکن کوئی پھپھو ہے یا کوئی خالہ ہے جو شادی شدہ ہے، میرڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے دودھ پلا دیا بچے کو، تو اب وہ اس کی رضائی ماں بن گئی. ٹھیک ہے. اب ان کے جو ماں خالہ کے جتنے بھی بچے ہوں گے وہ تمام کے تمام اس کے رضائی بہن بھائی بن جائیں گے اور اب ان سے آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس خالہ کے بچوں سے یا اس پھپھو کے بچے سے جس نے بھی دودھ پلایا. ٹھیک ہے. رضاع سے وہ بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پر لفظ پڑھا تھا ہم نے مولود لہو، یعنی کہ اس سے مراد باپ ہے. طلاق ہو جانے کی صورت میں جو بچہ دودھ پیتا ہو تو اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑا پیچیدہ بن جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ شریعت سے دوری ہے. حکم الہی کے مطابق ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر حکم الہی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق متعلقہ عورت کو روٹی اور کپڑا دے گا جس طرح اس آیت میں کہا جا رہا ہے، تو نہایت آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ماں کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ مثلا ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے ممتا کے، لیکن اس کے ممتا کے جذبات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور بچہ زبردستی اس سے چھین لیا جاتا ہے، یا پھر بچہ تو دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب ہم اس کا خرچہ نہیں دیں گے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم اس کو دودھ بھی پلاؤ. تو یہ عورت کو تکلیف دینا ہے. اور یہاں پر باپ کو بھی تکلیف دینا سے مراد یہ ہے، مولود اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نہ تو ماں کو تکلیف دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے، نہ تو باپ کو تکلیف دی جائے. باپ کو کیسے تکلیف دی جائے گی؟ مطلب کہ ماں کو عورت نے دودھ پلانے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے،
یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ کر دیا، ٹھیک ہے، کہ اتنا اس سے مطالبہ کر دیا کہ تم مجھے اتنے پیسے دو گے، پتہ نہیں لاکھ مانگ لیا، 2 لاکھ مانگ لیا، تو اس صورت میں بچے کو دودھ پلاؤں گی، تو پھر یہ باپ کو تکلیف دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ نہ تو ماں کو تکلیف دی جائے نہ تو باپ کو تکلیف دی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ طلاق کی صورت میں ہوگا کہ وہ عورت الگ جا کے اب رہ رہی ہے، تو اس صورت میں وہ اتنا خرچہ مانگ رہی ہے، اس صورت میں دودھ پلائے گی ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے، وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ اب وارث سے یہاں سے مراد لی گئی ہے، پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو پھر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو دستور کے مطابق جو دینا ہے وہ ان کو حوالے کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ باپ کے فوت ہو جانے کی صورت میں بھی یہی ذمہ داری وارثوں پر آ جاتی ہے۔ وارث کا یہاں پر ذکر کیا نا کہ اگر شوہر مر جائے گا اور ابھی بچہ چھوٹا ہے، اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے، تو وہ ماں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کریں تاکہ عورت کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو اور بچے کی جو پرورش ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اور یہ ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت بھی شریعت نے دی ہوئی ہے کہ اس کو معاوضہ دے دیا جائے اور کسی اور عورت سے دودھ پلوا لیا جائے، جیسے کہ عرب کے عورتیں موسٹلی ایسے وہاں پر ہوتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ دیکھیں آیت۔ ہاں جی، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ والذین، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو کہا ہے کہ جو اب فوت ہو گئے، تو پھر اگر فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس کی بیوی چاہے مدخولہ تھی غیر مدخولہ، مدخولہ سے مراد ان کا دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، تو اس کے لیے مدت بتائی ہے کہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس صورت میں عورت کیا نہیں کرے گی عدت کے دوران؟ اچھا، عورت کو کیا کیا کرنا منع ہے؟ اس کو زیب و زینت اختیار کرنا منع ہے، یہاں تک کہ اس کو سرما لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی کریم بھی منہ پہ نہ لگائے ان دنوں میں، ٹھیک ہے، اور زیب و زینت نہیں اختیار کر سکتی وہ ان دنوں میں، اور گھر سے باہر بھی نکلنے کی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس صورت میں گھر سے باہر نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہیں عدت کے لیے، چاہے شوہر فوت ہو گیا ہو یا شوہر نے طلاق دے دی ہو، ٹھیک ہے۔ اور فوت ہوئے کی عدت مختلف ہے، ٹھیک ہے، طلاق کی آپ نے 3 مہینے پڑھی ہے، اور جو فوت ہو جائیں پھر ان کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ یاد رکھیں، اور باقی مسئلہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کل پڑھیں گے دوسری آیت کے ساتھ ملا کر، ٹھیک ہے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔